اللہ 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 بھی آ گیا، اس میں جواب بھی مل جائے گا۔ کیا عرب کے لوگ جو ہیں اس مسجد کا تعاون کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، اس لازمی کئی ذہنوں میں ہوتا ہے یہ چیز۔ آج رمضان مبارک کے اس ماہ مبارک میں آج میں ایک چیز اللہ کو حاضر جان کے کلیئر کر دوں کہ اس مسجد الشیبی پر آج تک کسی سعودی کا 60,000 بھی نہیں لگا، پاکستانی 60,000 بھی۔ شیبی صاحب کے نام پہ یہ مسجد ہے، شیبی وہ خمبایا جن کے پاس کعبے کی چابی ہے، چونکہ میرا ان سے ذاتی تعلق ہے وہ تشریف بھی رہا، تو میں نے اس خاندان کی محبت میں اس کا نام مسجد رکھا۔ زمین ہم نے پہلے لی تھی، ہمارے دوستوں نے تعاون کیا تھا، اور اس میں 1 روپیہ کسی سعودی کا آج تک نہیں لگا۔ آج تک کسی دبئی، امارات، مصری، قطری، کویتی، کسی عرب، کسی ایک عربی کا اس مسجد میں 100 روپیہ بھی نہیں لگا ہے۔ میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کے یقین کا پتہ چلے۔ پھر میں آپ کو اپنی حیرت کی بات بھی بتا دوں کہ اس پورے علاقے کا کوئی سیاسی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا 5,000 بھی اس مسجد میں لگا ہو۔ نہ کسی نے سمر دیا، نہ سریا دیا، نہ اس مسجد میں کبھی مجھے کہا کہ 5,000 روپے دیا۔ سیاسیوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی بات کر رہا ہوں، میری یہ بات ریکارڈ کر رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ عام لوگوں نے لگایا ہے، عام لوگوں نے لگایا ہے، اس علاقے کے عام لوگوں نے آ کر 1,000 روپے دیا ہے، 500 روپیہ دیا ہے۔ لیکن مسجد اتنی جلدی بنی کیسے ہے؟ مفتی صاحب صاحب مجھے ملے حرم کے سین میں، مجھے یہ سال لوگوں نے جمیل ترانی صاحب بھی تھے، مجھے کہنے لگے آج آپ ہمیں واضح بتا دیں کہ یہ مسجد شیبی کیا خاندان شیبی بنا رہا ہے یا کوئی اور عرب؟ میں نے ان کو کہا یہ کعبہ سامنے ہے، آج دن تک کسی عرب نے کسی شیبی خاندان کے بندے نے 1 روپیہ اس میں نہیں دیا، اور نہ آج تک شیبی خاندان کے نام پہ پیسہ لیا گیا، نہ آج تک کسی بڑے عالم کے نام پہ پیسہ لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سہاروں کے قائل نہیں ہیں، میں سہاروں پر اپنی زندگی میں قائل نہیں ہوں، اور کوئی ایک بندہ بھی اس مسجد کا مہینہ بعد محرم نہیں ہے کہ اس علاقے کا کوئی بندہ کہ جی میں ہر مہینے پیسے دے رہا ہوں، ایک بندہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں کمیٹی بھی نہیں بنائی، یہاں پر ہم نے اسی لیے کسی کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، آپ کو حق بات اس لیے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا اس مسجد میں کبھی عرب نے نہیں دیا، پھر کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا ابھی آپ کو بتاتا ہوں، مفتی صاحب موجود ہے، آپ پوچھیے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، کعبے کے دروازے کے پاس لے گیا، دروازے میں پکڑ کے ہم نے دعائیں کی، اس کے بعد حدیم میں چلے گئے، وہاں نفل پڑے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جب سے مجھے کعبے کا دروازہ ملا ہے مخلوق کے دروازے ہم نے چھوڑ دیے۔ ہمیں کیا ضرورت مالداروں کے پیچھے بھیڑ کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا داروں کی ٹیسیاں کرنے کی؟ ہاں بڑی کیسے ہے؟ میرے پاس جتنے علاج والے لوگ آتے ہیں سارا پیسہ ان کا لگا ہے، میں کسی کے پاس چل کے نہیں گیا۔ اسی مسجد میں لوگ آتے ہیں، ایک عورت آئی، اس نے کہا سارے پکے میں دیتی ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ آیا، میں نے کارپیٹ پوری میں ڈالتا ہوں، ایک بندہ آیا میں نے کھڑکیاں میں لگا کر دیتا ہوں، ایک عورت آئی اس نے سارے ٹائلوں میں لگا کر دیتی ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ ایسے اللہ کے ابھی ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے سی میں لگا کر دیتا ہوں، الحمدللہ کل پرسوں اے سی بھی لگ جائیں گے۔ یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے مصلی بچھا دیں، صبح اللہ لوگ آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کو لوگوں کے گھروں میں چکر لگاتے ہیں، مخلوق کے گھروں سے پھرتے ہیں، کوئی بڑا فیشن صاحب ہے، کوئی بڑا مالدار ہے، اس کی ٹیسیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 سال میں کبھی ایسے مسجد بن سکی ہے؟ آپ نے سنا ایسے مسجد کو بنے گے؟ چندہ مہم کوئی نہیں چلی، تو اب آپ کا حصہ بھی اس میں پڑنا چاہیے۔ ہم آپ کو ترغیب اس لیے دیتے تھے کہ میرے لیے آپ لوگ قیمتی ہیں، مالدار لوگ قیمتی نہیں ہے، یاد رکھیے گا میرے پاس۔ مجھے وہ عورت آج بھی یاد ہے، اس علاقے کی گھروں میں برکت ہوتی ہے، جب میں نے شروع کیا تو اس نے جتنے گھروں میں برکت ہوتی تھی واللہ ممبر میں بیٹھا، اس نے سارے گھروں سے چندہ کیا، 9 بوریاں سیمنٹ کی لا کر مجھے یہاں پر دی۔ ہمارے نزدیک تو وہ زیادہ عزت کے لائق ہے،
اس لیے جس کا پیسہ یہاں لگے گا وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو پھر اس میں بتا دوں کہ میں دنیا میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں. رمضان میں اللہ کو آگے جان کے بتا رہا ہوں ممبر پہ میں نے آج دن تک کسی ملک میں چندہ نہیں کیا. میں نے آج دن تک کسی ملک سے پاکستانی 100 روپیہ بھی نہیں لایا. میں نے آج دن تک کسی کو باہر بتایا بھی نہیں کہ میری مسجد ہے مدرسہ ہے. علاج کرتا ہوں جاتا ہوں. اپنی عزت نفس مجبور نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ ہماری عزت ہے, ہم نے اپنا وقار رکھنا ہے. آج ہم باہر جاتے ہیں اس لیے کہ پاکستان کا نام روشن ہو اور اپنے لوگوں سے ملاقات ہو. اس لیے نہیں کہ میں کشمیر اٹھا کے جاؤں وہاں سے تو جو اچھا حیرت یہ ہے جب ہم وہاں سے واپس آتے تھے عمرہ کر کے حج کر کے تو لوگ سوچتے تھے آتے ساتھ ہی کام کو شروع کر دیا وہ چندہ آیا. ان کو یہ نہیں پتا وہاں طواف میں اللہ سے مانگ کر آئے. میں اس پر اپنے عمرے سے گیا اللہ میں نے اللہ سے کہا اب عمرے پہ آؤں گا تو مسجد مکمل حال ہونا چاہیے اور الحمدللہ ابھی عمرے میں یا حج میں جاؤں گا تو مکمل ہوگا. مانگے اللہ سے. تو یہ گھر اللہ کا ہے. ہمیں مانگنا کس سے چاہیے؟ مخلوق کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریے. مالداروں کے سامنے اپنے آپ کو میں نے یہ سب اپنے کئی مالدار ہیں ان کو حکومت ترغیب دی نہیں دیا آج تک نہیں کا. کیوں؟ ہم کسی کو اپنی کمزوری نہیں بناتے. ہم یہ نہیں کہ آپ کے پیچھے بھاگ کر چلیں گے آپ مدد کریں گی تعاون کریں گی مسجد بن رہی ہے کیا ضرورت ہے نہیں دیتا نہ دے اللہ دینے والا ہے. یقین رکھنا چاہیے یہ انشاءاللہ. اس لیے ہم نے یہ اہل سنت میں جماعت کی ہے. یہاں سارے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں کسی کا لیبل نہیں ہے. مسلک دیوبند کا ہے اور یہاں پر ساروں کو دین کی طرف لایا جاتا ہے. بے دین کسی کو نہیں بنایا جاتا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اللہ اللہ